کہ اہل سنت و جماعت کا یہ طرز امتیاز ہے کہ ہم آل کے بھی ادب کرنے والے ہیں اور اصحاب کو بھی سلام کرنے والے ہیں۔ جنہوں نے ہم تک دین پہنچایا ان پر وہ تبرے بولتے ہیں، ہم بولنے نہیں دیں گے۔ ہم صحابہ کے بھی نوکر ہیں، آل کے بھی نوکر ہیں۔ جو صحابہ کو تبرے بولے وہ کافر ہے، جو صحابہ ثلاثہ کو برا بلا کہے ایک مولا علی کی محبت میں۔ آپ نے فرمایا جو مجھے سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا فاروق اعظم پر فضیلت دے گا میں اسے 80 کوڑے لگاؤں گا، خود فرمان ہے ان کا۔ اور سرکار نے فرمایا علی تیری محبت میں 2 گروہ ہوں گے، ایک غلوف کریں گے تجھے اللہ سے ملا دیں گے اور ایک تیرا نقص بیان کریں گے، دونوں ہلاک ہو جائیں گے۔ علی تجھے سلام کرنے والا ہمیشہ نجات والا ہی ہوگا۔ خلافت کی ترتیب حضور نے بیان کی ہے، تو مصطفیٰ کا فرمان ہو کبھی کوئی رد کر سکتا نہیں۔ لہٰذا ان کے ایمان میں شک کرنا اور یہ کہنا کہ 1400 صحابہ ایمان والے تھے باقی سارے مرتد ہو گئے، نقل کفر نواز کیا آیا ہے؟ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ۔ جس درخت کے نیچے صحابہ مصطفیٰ کی بیعت کر رہے ہیں، سرکار نے صحابہ سے بیعت لے لی، رب تو اس درخت کی بھی قسم ارشاد فرماتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ یہاں پر میرے مصطفیٰ کی تشریف فرما ہے۔ اب صحابہ بیعت کر رہے ہیں، سرکار بیعت لے رہے ہیں، سرکار بھی بے مثل و بے مثال ہیں، سرکار کے صحابہ بھی بے مثل و بے مثال ہیں۔ بگانا ہے کہ جو کہتے ہیں ہم نبی جیسے ہیں ان کو سینے لگانا ہے، جو کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ جو یہ کہتے ہیں کروں تیرے نام پہ جان فدا، بس ایک جان کیا تو جہاں فدا، آقا تو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ جن کا مطمع نظر یہ ہو آقا یہ جان بھی آپ کی ہے، یہ مال بھی آپ کا۔ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ۔ مختصر کرتا ہوں، رب قسم ارشاد فرما رہا ہے کس درخت کی؟ جس کے نیچے آقا بھی تشریف فرما ہیں اور آقا کے صحابہ بھی موجود ہیں۔ سرکار نے بیعت لی، کرام ارشاد فرماتے ہیں یہاں سے 4 مسئلے نکلتے ہیں۔ فرمایا ابو بکر بھی ہدایت کا ستارہ، میرا عمر بھی ہدایت کا ستارہ، میرا عثمان بھی ہدایت کا ستارہ ہے، میرا علی بھی ہدایت کا ستارہ۔ جس کے پیچھے بھی چلو گے، ابو بکر تک کا دامن پکڑو گے تب بھی ہدایت پا جاؤ گے، عمر کا دامن پکڑو گے تب بھی جنت پہنچ جاؤ گے، عثمان کی طرح حیا اپنے سینے میں رکھ لو گے، دامن مصطفیٰ سے لپٹ جاؤ گے، علی المرتضیٰ سے پیار کرو گے، شجاعت کا تمہیں پیکر بنا دیا جائے گا۔ یہ صحابہ کا مقام ہے جن کے توسل سے ہمیں یہ چیزیں مل رہی ہیں، ہم ان کا تذکرہ نہ کر نکلتے ہیں۔ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ سے علماء فرماتے ہیں سب سے پہلا بیعت رضوان میں شامل ہونے والے سارے مخلص بھی تھے اور سارے مومن بھی تھے۔ دوسرا مسئلہ سنیے، راضیہ تو حضور کے دامن سے وابستگی ہوئی نا ان کی۔ تیسرا مسئلہ رضا کا سبب کیا ہے؟ رضا کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں کو حضور کے ہاتھوں کے ساتھ مس کر لیا ہے۔ یہاں تو رضا کی سند اس طرح بھی ملتی ہے کہ جو دیکھ لے تب بھی رضا کے سند، مس کر لے تب بھی رضا کے سند۔ تو جو صحابہ سے منسلک ہو کر سرکار کی زندگی کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنا لے، رب اس کو جنت الفردوس عطا فرما دے گا۔ چوتھا مسئلہ علماء فرماتے ہیں بیعت ایمان کے سوا اعمال پر بھی کی جا سکتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ پیغام ان کو سنائیے گا، آپ فرماتے ہیں کہ رب کعبہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں جنہوں نے حضور کی بیعت کی درخت کے نیچے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا ان میں سے ایک بھی بندہ جہنم میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ اب جنت کی بشارت تو سرکار عطا فرما جہنم میں نہیں جائے گا۔ دلیل تو ایک بھی کافی ہوتی ہے، عقل مند را اشارہ کافی است، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے، ایک دلیل کافی ہوتی ہے رب کا قرآن۔ مگر حدیث مبارکہ پیش کرتا ہوں، کون صحابہ کی جماعت؟ میرا آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارحموا امتی بی امتی، ابو بکر نے فرمایا ابو بکر میری امت پر رحم کرنے والا ہے۔ سرکار نے فرمایا عمر دین میں سب سے زیادہ سخت ہے، سچی حیا والا عثمان غنی ہے۔ چوتھی حدیث مولا علی مرتضیٰ کے متعلق حضور نے ارشاد فرمایا وَأَقْدَاهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، سب سے اچھا فیصلہ اگر کس نے کوئی کروانا ہے، کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو ولی مرتضیٰ کی ذات والا صفات ہیں۔ حدیث مبارکہ سماعت فرمایا سرکار نے فرمایا آنا مدینۃ العلم وابو بکر نساسها، آنا مدینۃ العلم
व उमर जिदारुहा आना मदीनतुल इल्मी व उस्मान सक़्फ़ुहा आना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा। हजूर ने फरमाया मैं इल्म का शहर हूँ, अबू बकर उसकी बुनियादें हैं। सरकार ने फरमाया मैं इल्म का शहर हूँ, उमर उसकी दीवारें हैं, मैं इल्म का शहर हूँ, उस्मान उसका छत है, मैं इल्म का शहर हूँ, मेरा अली उसका दरवाजा है। ये है सहाबा इकराम का मकाम व मर्तबा।